اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل، قلم کاپی اپنے پاس رکھو. لبس یلبسو ابواب کے اختلاف سے، مادے کے اختلاف، ابواب کے اختلاف سے معنی بدل جاتا ہے. لبس یلبسو ضربہ کے باب سے ہو تو معنی گڑبڑ کرنا، ملا دینا. اور لبسا یلبسو ہو سمعا سے تو پہننا ہوتا ہے، لباس. اب معنی دیکھو بدل گیا نہیں بدل گیا. تلا یتلو تلاوت ہو تو پڑھنا ہے. تلا یتلو تلون ہو، مصدر تلون ہو تو معنی پیچھے آنا. اس فن کو کیا کہتے ہیں بتاؤ مولوی صاحب؟ فن صرف کہتے ہیں. اس فن کا نام کیا ہے؟ مادہ ماخذ کے اختلاف سے معنی کے میں اختلاف آتا ہے. اس فن کا نام کیا ہے؟ جی نہیں، علم الاشتقاق ہے. ٹھیک ہے. مسیح علیہ السلام، مسیح الدجال، دونوں کو مسیح کہتے ہیں. ایک نام بڑا مبارک ہے، مس کر دے تو آدمی ٹھیک ہوتا ہے. دوسرا مسیح بمانے ممسوح، مسا پھوڑ دینا. اس کی ایک آنکھ کیا ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی جی؟ کانا ہے، کانا. تو فن آپ نے سمجھ لیا. تو یہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. ولا تکتموا الحق، حق کو مت چھپاؤ. ضابطہ لکھو یہاں پر. حق کو مٹانے کے لیے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. حق کو مٹانے کے لیے جو باطل آتا ہے وہ کتنے طریقے اختیار کرتا ہے؟ اس زمانے میں کون سے طریقے کا زور ہے؟ زور زمانہ حال. آپ علماء اکرام ہے، زمانہ حال. عالم کوئی ضروری نہیں ہے کہ فاضل ہو، 8 سال پڑھے تو عالم ہو. یہ کوئی ضروری نہیں. یہ تو ہمارے ایک رسمی اصطلاح ہے. عالم وہ بھی ہے جو اولا پر عالم سے، اولا سے بھی پہلے وہ بھی عالم ہے، کلی مشکک ہے. اور عالم وہ بھی ہے کہ جو 7 سال 8 سال کے بعد، اور عالم وہ بھی جو خامسہ میں. اور عالم ہر مومن عالم ہے، ٹھیک ہے، اپنے وسعت ظرف کے مطابق. ہر مومن کے لیے دین سمجھنا، دین آگے پہنچانا، تقاضوں کو جاننا ضروری ہے. اپنے طاقت کے مطابق میں نے کہا. آپ بڑا مفسر ہے تو اس شان کے مطابق تردید کریں گے. عالم فاضل ہے تو اس شان کے مطابق. عام تبلیغی ہے تو اس شان کے مطابق. اپنا اپنا حیثیت کے مطابق دین پر عمل سیکھنا اور آگے پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو دین کو مٹانے کے لیے کتنے طریقے ہیں جی؟ 3 طریقے. اس کا سمجھنا ضروری ہے. تحریف دین، تلبیس سے دین، کتمان دین، کتمان حق. کیا میں نے کہا بتاؤ؟ تحریف، کتمان، چھپا کر کی مٹا دینا، بدل کر کی، رد بدل کر کی، آگے پیچھے کر کی، اور گڑبڑ کر کی، پتہ ہی نہیں چلے حق ہے یا باطل ہے. ٹھیک ہے. یہود میں یہ تینوں صفات تھی. یہود جو ہمارے سب سے بڑے دشمن کون ہے جی؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اہل کتاب ہونے کے باوجود، انی فضلتکم علی العالمین کہنے کے باوجود بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے زیادہ زوردار تردید جو ہے قرآن کریم نے
کس کی ہے بتاؤ؟ یہودیوں کی ہے۔ یہود کتنے کام کرتے تھے؟ نمبر 1 یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، نمبر 2 ولا تکتموا الحق، کتمان حق، نمبر 3 تلبیس حق۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، کتمان حق مانا حق چھپا دینا۔ اب کوئی دینی مسئلہ چھپا سکتا ہے؟ جی زیادہ تر ہماری کتابوں میں کوئی چھپا کر کامیاب ہو سکتا ہے آگے چھپا کر؟ کیوں چھپا نہیں سکتا ہے؟ ظاہر ہو چکا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہو چکا ہے ظاہر، دین سب ادیان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اور علماء نے شرق غرب میں جو ہے اس کام کو اتنے آگے بڑھایا کہ کوئی نہیں چھپا سکتا۔ ہزارہ کتب، ہزارہ خطب، ہزارہ علماء، مدارس، مراکز چھپا نہیں سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ یعنی زیادہ اس کام کو نہیں کر سکتے، اس یہ کام کارگر نہیں ہے۔ دوسرا تحریف ہے، رد و بدل کرنا، آگے پیچھے۔ یحرفون الکلم، تحریف اب کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن میں کوئی لفظ میں تحریف کر سکتا ہے؟ حدیث میں کر سکتا ہے کوئی؟ ہمارے سیاست میں نہیں کر سکتا ہے۔ ہزارہ محدثین نے 5 لاکھ راویوں کو وہاں درج کر کے چھوڑ دیا ہے، اور 15 لاکھ احادیث، ٹھیک ہے جی، کہ جو ذخائر ہے پورے کے پورے مدون کیا گیا ہے محدثین نے۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء، ایک ایک راوی کی چھان پٹک کیا ہے، کوئی بھی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا درجہ کون سا ہے جی؟ تلبیس ہے۔ صوفی صاحب آ گئے ادھر میڈیا پر جی، یار یہ تو عالم ہے، دیکھو جی گفتگو ایسے کرے گا کہ جس کا کوئی نہیں سمجھ، کیونکہ قرب دجال کے قریب جو ہی جائے گا، دجال کیا کرے گا؟ چھپائے گا یا تلبیس کرے گا؟ جو کہ دجال کے زمانے کے وہی آثار ظاہر ہوتے جائیں گے، ماحول جو ہے تیار ہوتا جائے گا، نہیں سمجھ گا۔ میں آپ کو 2-3 جھلکیاں، جو لوگ اپنے آپ کو جدید ماڈرن، ہو سکتا ہے تم کہیں دارالفتہ میں اللہ نہ کرے جا کر یہی ماڈرن ہو جائے۔ ماڈرن کا مطلب کیا ہے؟ جدت۔ یار تنگ نظری چھوڑو مولوی صاحب، لوگوں کو بھی دیکھو، کچھ جدت پیدا کرو۔ وہ جدت کیا ہے جی؟ قدیم ذخائر مفسرین سے آپ کو پہلے ہٹائیں گے، سب سے پہلے حربین ہوتا ہے، پھر آپ کو جدت سے آپ کے دماغ کو کیا کریں گے جی؟ بھر دیں گے۔ اچھا، اب جدت کی چند مثالیں ذہن میں رکھو۔ جاوید احمد غامدی وہ کہتے ہیں اللہ کا یہ جو دین ہے نا، کوئی اب نہیں آیا ہے، یہ درست تم دیکھ لو ذرا، لیکن ہر طالب علم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، پہلے پختہ خود ہو جاؤ اور پھر دیکھو۔ اللہ کا جو دین ہے نا مولوی صاحب، یہ ابھی تھوڑی آیا ہے، یہ کام ازل سے آئے ہوئے ہے، یہ حق آیا، مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں غلطی نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ یہ حق چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی زمانے میں حق یہودیت کی صورت میں تھا، کسی زمانے میں حق عیسائیت کی صورت میں تھا، کسی زمانے میں جو حق، اب حق جو ہے اسلامیت کی صورت میں، جو ہے دین محمدی کی صورت میں۔ جس طرح سے وہ کہتے ہیں یہودیت عیسائیت میں کچھ بدعات خرافات مل گئے ہیں، جس طرح سے ہمارے وہاں کچھ برا خرافات آ گئے، جس طرح یہاں ہمارے دین اسلام میں بھی کچھ بدعات وغیرہ آئے ہیں۔ اب اس میں آپ نے کوئی غلطی نکال لیا جی؟ کیا غلطی؟ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ آدمی کی غلطی آپ نہیں نکال سکتے، تلبیس ہو گیا نا۔ او بھائی، یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو چکے، باقی نہیں ہے۔ کہاں سے آپ کو درس میں دے ان اتبع ملت ابراہیم، آپ علیہ السلام کو فبہداہ مقتدہ، آپ علیہ السلام کو اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو کوئی پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا پیغمبر مقتدا ہے یا مقتدی ہے؟ تو فبہداہ مقتدہ کا کیا معنی ہے؟ اب معنی تھوڑا سا بگاڑ دے، وہاں جب آیت پہ پہنچیں گے
انشاءاللہ آپ کو جو غامدی کی جڑ کاٹ دوں گا میں. نہیں سمجھ میں آیا جی؟ اس نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ مسلسل آ رہا ہے، کچھ بدعات یہودیت میں ہے اصل کے اعتبار سے اب بھی ٹھیک ہے، کچھ بدعات عیسائیت میں ہے اصل کے اعتبار سے اب بھی ٹھیک ہے، اور یہ ادیان سماویہ سب کے حق ہونے کا قائل ہے، کتب مقدسہ سب تورات انجیل کے صحیح ہونے کا قائل ہے. آپ کو ایسا رنگ میں لایا کہ آپ دیکھو ٹھیک ٹھاک پڑھے ہو طالب علم گئے تو ٹھیک ہے جی. نہیں سمجھ میں آیا جی؟ قرآن نے سب کو جو ہے قرآن کے زمانے میں، ابھی نہیں، قرآن کے زمانے میں یہودیت عیسائیت ختم ہو گئی ہے، یا بتاؤ کہ تو 1400-1500 سال بعد کیسے ٹھیک آ گئے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور آپ پیروی تو نہیں کر سکتے ان کی، تو پھر وہ ٹھیک ہوں گے؟ بتاؤ تو. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ اسلام ہے، یہودیت ہے. دین فقط اللہ کے ہاں، اور یہودیت کیا ہو چکی ہے؟ عیسائیت کیا ہو گئی؟ تو اب یہ تمہارے زبردست لیکچر، ٹھیک ہے زبردست گویا یہ بولنے والا تھا، لیکن آپ کا ایک لیکچر کیا ہو گیا بتاؤ جی؟ یہ وحدت الادیان ہے ابھی یا تقابل ادیان ہے؟ بتاؤ تو. وحدت ادیان ہے یا تقابل ادیان ہے؟ اس لیے ہمارے مدارس میں تقابل ادیان کا کورس کراتے ہیں. تقابل ادیان اس کا کیا مطلب ہے؟ خیر یہ لوگ تقابل ادیان کے کر کے اہل حدیث اور دیوبندیوں میں تقابل کا وہ تقابل ادیان دین ہے. اصل اس کا موضوع یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، ٹھیک ہے؟ یہ ہونا چاہیے. کبھی کبھی طبی طور پر جو ہے یہ بریلویت وغیرہ، لیکن سب کے سب جو ہے اور کوئی مواد ان کے پاس ٹھوس نہیں ہوتا ہے، تو سارا زور کدھر لگاتے ہیں بتاؤ جی؟ یہ کسی جگہ دورہ ہو رہا تھا، میں نے پوچھا بھی ہے ادیان کون ہندو سکھ بھی یہاں ہوتے؟ وہ بڑا ناراض ہو گئے. یہ کہ آپ نے سوال اٹھایا شیخ صاحب؟ میں نے کہا کہ یہ خدا کے بندے تقابل ادیان کے عنوان بدل دو تھوڑا سا، یا تو یہ پورا یہودیت عیسائیت پر گفتگو ہو تو ٹھیک ہے جی، مسالک ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور طبی طور پر جو یہودی عیسائیت پر. خیر بہرحال دیکھو اب وحدت الادیان ہے، دین ایک ہی ہے بس، باقی جو ادیان ہے وہ کیا ہو گئے بتاؤ؟ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا. اب جو کچھ صحیح یہودیت تورات انجیل کا خلاصہ کدھر آ گیا؟ مصدق کون ہے؟ ادھر آ گیا ہے. ایک چپٹر پر جو پورا تورات اور انجیل کا خلاصہ آ گیا ہے، چونکہ اس کا کوئی صحیح نسخہ نہیں ہے. 18 نسخے ملتے ہیں تورات کے. کتنے جی؟ 18 نسخے. انشاءاللہ آگے صورتوں کی میں چلو کتاب لکھو. اس پر بہترین کتاب لکھی ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب. سب سے زیادہ علمی کتاب ہے، طالب علموں کو جو ہے جلدی سے خریدنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے، جو تقابل ادیان کا قائل ہے. اور بہترین ایک چیز، کتاب کا نام ہے اظہار الحق. اظہار الحق لکھنے والا ہے رحمت اللہ کیرانوی، واقعی اللہ کی رحمت. ظالموں کا زمانہ تھا، انگریزی دور تھا، دعوت تھا کہ ہمارے حکومت کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا ہے، مگر بہت بڑی سلطنت. انہوں نے پادری صاحبان کو پیسے ویسے دے کر کی عیسائیت کی پرچار کے لیے، ٹھیک ہے جی. رحمت اللہ کیرانوی. ایک پادری تھا، اس کا نام تھا پھنڈر. پادری 40 زبانوں کا ماہر تھا، ٹھیک ہے، غالباً 46 سے 26 سے عدد میں بھول جاتا ہوں، تو 40 زبانوں کا امام اور عیسائیت کا داعی. ہندوستان میں جو ہے رحمت اللہ کیرانوی ایک فقیر آدمی تھا، وہاں اس کو شکست دے دیا، مناظرہ کر کے ہرا دیا. ادھر سے بھاگ گیا. وہ ترکی خلافت کا زمانہ، سمجھ میں آ گیا جی. پیچھے یہاں سے کرایہ کسی سے خود اپنے مدد، آپ یہاں سے وہ مناظرہ کرنے کے لیے کدھر پہنچ گیا رحمت اللہ کیرانوی؟ سعودیہ پہنچی. سعودیہ سے وہ وہاں سے بھاگ کر وہ ترکی میں جا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، یہ سوالات اٹھا رہا. ترکی خلیفہ تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، خود لکھا. ترکی خلیفہ نے، سعودیہ بھی اس کا جو ہے ایک حصہ تھا ترکی خلافت کا،
ترکی خلیفہ وہاں سودے میں آئے، کوئی بڑا عالم مجھے چاہیے، وہاں ایک آدمی آیا ہوا ہے، وہ اعتراضات کر اس کے جواب دے سکے، جانتا تھا ترکی خلیفہ رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب۔ تو حضرت کھڑے ہو، یہ باقی قصہ نہیں بتایا کون ہے، میں حاضر میں دیکھا تو بہرحال بوڑھا اور صوفی آدمی ہے سادہ، شروع میں تھوڑا سا رک گیا اور پھر چلو فرمائش کی لے گئے، اسٹیج سج گیا، تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، پادری بیٹھا ہوا ہے، اور جب رحمت اللہ کیرانوی صاحب جا کر اسٹیج پر گیا، پادری نے چشمے اٹھا کر دیکھ کر کہ چھلانگ، یہ وہی مصیبت ہے ہندوستان سے، ہندوستان میں جس نے مجھے ڈسا ہے۔ کیا مناظرہ کرنا تھا، بھاگ گیا، اس کو پکڑ لیا کہ کیا مسئلہ ہوا، میں کہا یہ وہ دوسرا آدمی اس سے مناظرہ نہیں کر سکتا، طاقت پیچھے انگریز کی تھی، کوئی اس کو پکڑنا کوئی اسے فتوا نہیں۔ خلیفہ بڑا خوش ہو گیا، خوش ہو کر کہا کہ خزانے سے، تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، خزانے سے اتنا سونا نکالو کہ تاریخ اسلام میں اتنا سونا کسی بادشاہ نے نہیں دیا ہو کسی عالم کو، نکالو سونا ترکی کا۔ عجیب بات نہیں، اس زمانے کا عالم ہوتا تو یہ سونا سارا جو اسلام، شیطان بھی دل میں ڈالتا نا کہ مدرسے قائم کرو گا، ٹھیک ہے، سارے ادارے قائم کروں گا۔ مورخ لکھتا ہے تھانوی رحمۃ اللہ جب اس کو کہا کہ آپ کو اتنا سونا خلیفہ نے انعام دیا، اس نے مجھے سونے کی ضرورت نہیں، کہتے تاریخ میں پہلا مولوی تھا کہ اتنا سونا بادشاہ کا واپس کیا ہے، تاریخ اسلامی میں اتنا بڑا عالم نے تھا کہ اتنا زیادہ سونا واپس کیا۔ بادشاہ حیران ہوگا، کسی دینی کام میں لگاؤ، اسے اس کا ذمہ داری میرے پاس نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کروں گا، اس شاید کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے سونا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو کوئی مدرسے کی زمین دیتا ہوں، یہ آپ کو قاضی بناتا ہوں، آپ کے لیے زمین دیتا ہوں، یہ مدرسہ سولتیا جو تھا۔ تو انہوں نے تھوڑا سا خاموشی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ اس کی منصب کے مناسب۔ مدرسہ سولتیا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب نے قائم کیا، اس کتاب کو 8 زبانوں سے زیادہ زبانوں میں ترجمے ہو گئے، اس کی شرح کے ساتھ جو ترجمہ ہوا ہے تقی عثمانی صاحب نے دارالعلوم کراچی سے کیا ہے، جس کا نام ہے بائبل سے قرآن تک، 1300 صفحات۔ دیکھا ہے کبھی کتاب بائبل سے قرآن تک؟ اظہار الحق، اصل کتاب اظہار الحق، اس کی شرح ہو اردو ایسے صاف ستھرے، تقی عثمانی صاحب ٹھیک کیا ہے، اس کو برابر کر کے لوگوں کو آگے پیش کیا ہے۔ ترجمہ دارالعلوم کی کسی استاد نے کیا تھا، آگے شرح عیسائیت کیا ہے، پہلا ایک جو ہے پورا رسالہ ہے عیسائیت کیا ہے، اس کی سچسپان ہے، اور 1300 صفحات، جتنے بھی سوالات اسلام کے بارے میں، کتب کے بارے میں، سب کا جوابات وہاں ملتا ہے۔ کتاب کا نام ہے بائبل سے قرآن تک، لائبریری میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے ازالۃ الاوہام، اوہام، اور تیسری کتاب کا نام ہے ازالۃ الشکوک۔ اگر یہ آدمی اور اس کی یہ کتاب نہ ہوتی، دنیا دارالاسباب ہے، تو پوری عیسائیت پورے دنیا میں پھیل جاتی، عیسائیت بشر میں، عیسائیت کے پایہ کو جم کر دیا۔ اور حضرت نے وہ حوالے ذکر کیا کہ تمہارا فلاں پادری کہتا ہے تورات اصلی نہیں ہے، فلاں پادری کہتا ہے تورات اصلی نہیں ہے، فلاں پادری کہتا ہے تورات کی فلاں عبارت نہیں ہے، فلاں پادری کہتا ہے محرف ہے، یہ نسخہ بھی ہے، یہ نسخہ بھی ہے، یہ نسخہ بھی ہے۔ قرآن کا مشرق سے مغرب میں ایک ہی نسخہ ہے، ٹھیک ہے، قرات بھی محفوظ، تفسیر بھی محفوظ، الفاظ بھی محفوظ، تم بتاؤ کہ تمہارے حق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ اب تحریف کو نہیں، بات کہاں سے چل رہی تھی بتاؤ جی؟ تحریف بھی نہیں ہو سکتی۔ اب آخری مضمون کیا رہ گیا بتاؤ جی؟ تلبیس، ٹھیک ہے جی۔ اب تلبیس میں ایک حدیث کے درایت کا معیار، یہ عنوان ہوتا ہے، ایک روایت ہے، ایک کیا ہے جی؟ درایت کا معیار۔ درایت کا مطلب یہ پیغمبر اسلام نے جب یہ بات کہی تو اس وقت کیا ماحول تھا، شان نزول جس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ٹھیک ہو سکتا ہے،
سمجھ میں گئے جی. سیاق سبق کیا اس کو درایت کی تھی. اس درایت کے عنوان رکھ کر کی بظاہر آپ تو کہیں یہ تو ٹھیک ہے نا حدیث کی شرح، لیکن اس درایت کو رکھ کر آگے تھوڑا سا پھیلا کر کے انہوں نے کیا کر دیا جی، سارے اکثر روایات کا وہ نہیں سمجھ میں آیا. اچھا جی، میں عائشہ کی جب منگنی ہو گئی تو عمر کیا تھی، رخصتی ہوئی تو کہتے یہ کیسے، اب درایت میں جاؤ، تحقیق میں جاؤ. 6 سال کی بچی کیسے منگنی ہوگی، اپنے نفس نقصان کی کوئی پتہ ہی نہیں. پھر 9 سال کی عمر میں بچی جو ہے کیسے رخصتی ہو گئی جی. ہو نہ ہو جو ہے اس کو کیا کر دو، چونکہ یہ ظلم، چونکہ دین اسلام پر ایک دھبا آ رہا ہے کہ جی 9 سال کی عمر میں شادی رخصتی ہو جائے، اور پیغمبر تو اسوۃ الحسنہ ہے. پھر آگے یہ ظلم کا جو ہے استغفر اللہ ان کے نقل کفر رواج، یہ ایک طریقہ جاری ہوگا کہ 9 سال میں کیسے شادی ہو سکتی. ٹھیک ہے جی، درایت کے معیار میں اس حدیث کو پرکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا یہ کہیں گے کہ اس میں راویوں سے غلطی. سمجھ میں گئی درایت؟ سمجھ میں آپ کیا جواب دیں؟ تمہاری درایت کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے مارتے ہیں، دریا میں پھینکتے ہیں. تمہاری درایت حدیث جو ہے مولوی صاحب سند صحیح، حدیث کا دار مدار کس پر ہے جی؟ سند پر ہے، درایت پر موقوف نہیں ہے. رہ گئے کہ 6 سال میں مگنی ہونا، مگنی پیغمبر نے خود کیا یا آسمان پر ہو گئی؟ زبان بند کرو. اور 9 سال میں رخصتی ہو آپ نے اسلام میں خود کیا یا آسمان پر ہو گئی؟ فیصلے ہو گئے جی. اور 9 سال کے بعد آپ اسلام کی گود میں جب آ گئی تو گویا کہ ایک بچی ہے، اور اس کے بعد تربیت پیغمبر کریں گے. ادھر تربیت 9 سال تک صدیق اکبر نے صداقت کی گھر میں ہو گئی، ادھر 9 سال کے بعد جو ہے نبوت کی تربیت میں ہو گئی. تو 2000 روایات ایک خاتون ہونے کی بجائے 2200 روایت اس سے آئے گی. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے مینگل صاحب کی جگہ پر جب رافضون صاحب میرا مکالمہ تھا، جب میں نے شروع کیا دلائل سارے خاموش تھے، جیسے میرا منہ دیکھتے ہیں. اور وہ جو سرکاری افسر تھا اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش. خلیل صاحب ادھر گواہ ہے پیچھے بیٹھے ہوئے، خوشی میں خلیل صاحب ہل رہے. یہ بات شروع ہو گئے نا، میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. وہ کہ نہیں فاطمہ افسر میں عائشہ. پھر جو ہے دلائل شروع ہو گیا. دلائل کے بعد بڑے بڑے موبائل نکال کے ہوں، میں موبائل شمال میرے پاس نہیں ہے، میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں. سارے دلائل دماغ پر ہے. میں نے سر نہیں آپ نے مینگل صاحب سے جو ہے ٹیلی فون پر رہا. میں خدا قسم زندگی میں نے کوئی مسئلہ مینگل صاحب فون پر نہیں، ہم فون سے سنتے نہیں، کیونکہ یہ استادوں کی بیعت دی. ہم استادوں کے سامنے جا کر کے زامع تلمس طے کر. ہاں یہ بات ہے کہ مینگل صاحب نے فون کر کے مجھے یہ کہا ہے کہ میری جگہ پر جا کر کے کچھ تکلم کر لوں. ٹھیک ہے جی، تو یہ حکمتیں اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے جی، 6 سال اور 9 سال کی، اور درایت کے معیار سے لے کر کے ہندوستان میں طوفان اٹھایا کہ یہ روایت، تو یہ ایک روایت نہیں ہے. ثلاثت کذبات پر مودودی نے کہا کہ ایک پیغمبر کی عصمت بچانے کے لیے ہم بخاری کی روایت کو نہیں مانیں گے، انکار کر دیں. کون سی روایت؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھنا کہ جی 3 کذبات، 3 کسی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ ہو نہ ہو ہم کیا کہیں گے جی، یہ درایت کا معیار قائم کر کے کس کو انکار کر دیا جی اس روایت. ٹھیک ہے، خیر مولودی کو تو یہ جواب ہے کہ ادھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کیا کہا، وہاں درایت کا معیار کدھر گیا؟ وہاں اسرائیلیات کا سہارا لے کر کے داؤد علیہ السلام کو ایک اوریا کی بیوی کا عاشق قرار دیا تم نے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واستغفر توبہ. اور ادھر جو ہے اسرائیل کی وجہ بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کی روایت کو تم کیا کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو. لہٰذا تمہارا یہ تناقض اور تمہارا یہ درایت کا معیار ہم پاؤں کی ٹھوکر سے ماہر ہیں. سمجھ میں گئے جی؟ ٹھیک ہے جی، کدھر تھی بات بتاؤ؟ تلبیس، ولا تلبس الحق بالباطل. یہ زمانہ کس کا ہے بتاؤ؟ تلبیس کا ہے. ٹھیک ہے جی، حق باطل کے ساتھ کیا کریں گے جی؟ ملائیں گے. اس میں جو راہ نجات کیا ہے طلباء کے پاس، علماء کے پاس؟ بتاؤ. قدیم علماء سلف صالحین کے ساتھ جوڑ جاؤ. خدا کی قسم اگر نہیں جڑو گے تو یہ گمراہ ہے. ہمارے استاد سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے تھے ہند پاک میں سب سے بڑا عالم تھا، اور وہ خود کہتے تھے کہ کوئی اردو کی کتاب ایسی نہیں جو میں نے مطالعہ نہیں کی، کوئی اردو کی کتاب.
اور نابینا تھے. کوئی کہہ دے تو مسجد آگے عبارت پڑھو جی مولوی صاحب، اس کو نہیں آتے وہ اردو آگے پڑھتے پر. کوئی شعر پوچھو تو یہ شعر کیا ہے، اگلا شعر وہ حضرت خود پڑھتی تھی بتائے. اور یہ بخاری کے سارے حاشے. لیکن آخری میں ہم نے جب بیعت کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹو فتنے کا زمانہ ہے، کبھی بھی سلف صالحین کا دامن نہیں چھوڑنا. اور مجھے معمولی ترجمہ بھی میں نے اپنا شیخ صاحب نے اپنا ترجمہ نہیں کیا، جو اکابرین کا ترجمہ وہی نقل کیا. اور کوئی ایک تفرد دکھاؤ، وہ جو کتاب لکھتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں علماء کے سامنے، اور سب علماء کی تقاریر. آدھا حصہ تقاریر کا ہوتا ہے، آگے چھوٹا حصہ جو ہے حضرت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی ہے. کچھ دن پہلے رفیع عثمانی صاحب کوئی مسئلہ جو ہے اختلاف ہے، الگ چیز ہے. کچھ ایسے طالب علم بھی لکھنے شروع ہو گئے کہ جو سبق میں جو لیٹرینوں میں ہوتے، سبق استاد شروع کرے تو خود کہاں جاتے بتاؤ. او بھائی تم سے زیادہ وہ عالم متقی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو بات کہی ہے تو وہ صاحب حق، ٹھیک ہے جی، اس کے بات کو مان لو. یہ خود رائے اور اعجاب کل ذی رأی برأیہ ہے، یہ سب سے بڑے گمراہی کا سبب ہے. تو تلبیس اور التباس سے بچنے کا جو ہے ذریعہ کیا ہے بتاؤ جی؟ بڑوں کی بات اور پہلے جو سلف صالحین محدثین نے جو اقوال کے اسی کے اوپر جو ہے پابند ہو. ٹھیک ہے، ہاں جدید کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی اچھا عالم وہاں اس پر تبصرہ کرتا ہے تو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو جدید حافظ کا. ٹھیک ہے، ہم اس پائے پہ نہیں، اتنی بات کافی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو. پیغمبر کی باتوں کو حق اور باطل کے ساتھ ملا کر آگے بیان کرتے. ٹھیک ہے جی، اور چھپاتے تھے بھی حق کو. کیا چھپاتے تھے؟ رجم کی آیت چھپا لیا، تورات. کیا چھپاتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بھی چھپایا. اور تلبس الحق بالباطل، پیغمبر کے بارے میں جو صفات تھی کہ آپ ربعتن ہیں، سمجھ میں آگے جی، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے ہوتا. ٹھیک ہے، انہوں نے تبدیل کر کے کہا جو آئندہ رسول آئے وہ کوتا ہوگا، ٹھگنا ہوگا، چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے بالوں کے بارے میں، آپ کے چہرے کے بارے میں صفات کو انہوں نے کیا کر دیا جی؟ گڑبڑ کر دیا. اب تسلیم تو کیا ہے لیکن کیا کر دیا جی؟ غلط کر دیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سارے گناہوں کی، سارے برائیوں کی جڑ جو ہے نماز کا پڑھنا ہے. سارے برائیوں کے کو سے بچنا جو نماز قائم کرنا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لو تم. اچھا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اقیم و اقامت اپنے رضا اور خوشی سے نماز پڑھو مکمل آداب کے ساتھ. وَآتُوا الزَّكَاةَ معنی یہ ہے کہ اپنے رضامندی سے زکوٰۃ دو. اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَصَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ. یہ ذکر کیا کہ شریعت اسلام دین محمدی کا خاصہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے پادری تھے جو فنڈ لینے والے، ان کی اولاد، ان کی رشتہ دار اسلام قبول کرتے تو ان کو کہہ دیتے کہ یہ دین برحق ہے، تم اس پر عمل کرو. ٹھیک ہے، اور خود جو ہے تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارا مسئلہ ہے پیٹ کا مسئلہ، جس طرح آج کل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سرکاری مسئلہ. سرکاری جو درباری مولوی صاحبان ہوتے ہیں، معاشی گزران کمی اپنی جگہ پر، لیکن انسان کا ارادہ یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بھوک سے اللہ مجھے نہیں مارے. یہ جہان ختم ہونے والا ہے. بجائے اس کے کہ سرکار کی نوکری قائم کرنے کی بجائے مولوی وہی ہے کہ اللہ اللہ کرے، دیہاتوں میں بھاگ جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے دین کو پھیلائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے گا اور اس جہان میں. جب سرکار کا خطیب ہوگا وہ سرکار پیچھے کلین شو ڈنڈا والا آدمی کا یہ پڑھو، تم یہی تقریر کرو، تھوڑے سے حق کی بات میں کیوں کہہ دیا انتشار کی بات؟ چپ ہو جاؤ، تمہاری زبان پر جو ہے تالا لگ گیا. تو بجائے 30-35 ہزار تنخواہ کے، ٹھیک ہے، تمہاری زبان کو کیا کر دیا جی؟ باندھ دیا. حرام ہونے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہے عظیمت کیا ہے جی؟ آزادی سے کام کرو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، خصوصاً اس دور میں وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو بھلاتے ہو.
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو، اور کتاب تورات مراد ہے، اس میں یہ حکم ہے کہ پہلے اپنے اصلاح کرو اور پھر اپنے دوسروں کی اصلاح کرو۔ دوسروں کے لیے مزکی انسان تب بن سکتا ہے پہلے مزکا اصول تمہیں پڑھا چکا ہوں۔ افلا تعقلون بھی اسی پر دلیل ہے کہ عقل والا آدمی پہلے خود ٹھیک ہو جائے، خود صفائی کرتا ہے، پھر صفائی کرنے کے بعد آگے جو ہے دوسروں کی صفائی کرتا ہے۔ خود گندا ہے تو دوسرے کو صاف کیسے کرے گا جی؟ اچھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دین پر عمل کرنا کافی مشکل ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرو۔ دعاؤں کے لیے دو عمل ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ صبر اور صلاۃ، صبر اور صلاۃ، ٹھیک ہے جی۔ صبر نصف الدین ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے جی؟ رکنا۔ اچھا، صبر کا اصطلاحی معنی کرو، قلم اٹھاؤ جی۔ صبر کا معنی الصبر حبس، حبس رکنا، اور اصطلاح میں صبر کی تین قسمیں ہیں۔ معصیت سے رکنا اصطلاحی معنی ہو گیا، اب اس کی تین قسمیں ہیں۔ صبر عن المعصیت، گناہ سے بچنا۔ صبر علی الطاعت، نماز پڑھ رہا ہے، صبر کر، نفس کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صبر عن المعصیت ایک قسم، صبر علی الطاعت دو قسم، صبر عند الصدمہ، عوام جو ایک صبر کو سمجھتے ہیں صبر عند الصدمہ، ٹھیک ہے۔ ان تین جو صبروں میں اہم صبر کون سا ہے بتاؤ؟ صبر عند المعصیت، صبر عند الصدمہ، اور صبر علی الطاعت، اس میں سے اہم صبر کون سا ہے؟ کون سا صبر ہے جی؟ صبر عن المعصیت ہے۔ معصیت سے بچنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ سامنے لڑکی آ گئی، نامحرم آ گئے، آپ نے نظر نیچے جھکائے، آنکھیں بند کر دیا، شروع میں تکلیف ہوگی بہت مولوی صاحب کو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کریں گے، تاکہ مقدس فرماتے ایک نور اور ایک لذت ہو، اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا حکم۔ اور جو بدنظری کرتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں زنا کرتا ہے، اس کی آثار موت کی وقت ظاہر ہوں گے، اور موت کی وقت یہ ظاہر ہوں گے کہ وہ ایمان سے برگشتہ ہو گئے، کافر مرے۔ سمجھ گیا جی؟ اللہ کی پناہ، نظر کی حفاظت جو ہے ضروری ہے۔ النظر سهم من سهام ابلیس، ٹھیک ہے۔ نظر پہلا منزل ہے اللہ سے دوری کی، پھر آگے جو ہے حرکات اور سکنات شروع ہوگی، پہلے نظر ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اگر آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ اس لیے سب ذرائع پہلے نظر ہی کو نیچے کری، یغض من ابصارہم وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ٹھیک ہے۔ آگے فرض کی حفاظت جو ہے بعد میں ہے، پہلے نظر نہیں چکے، اس لیے شریعت کا حکم حجاب اور پردے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو پردہ ہی کریں، نظر پردہ کی بات نظر کیا اٹھائے گی، اور دوسرے اگر پردہ نہیں کہیں باہر تو پھر نظر نہیں چکا، ٹھیک ہے۔ اس وقت آدمی نظر جھکاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے گویا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ تقوی کا نور آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی اثرات اس کی چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ شاہ طاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے ایک دن اس نے تقریر کرتے فرمایا کہ میرے بہن اگر زندہ ہو جائے، قریب فوت ہو گئے، میں اس کو نہیں پہچان سکتا۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ دیا حضرت، آپ ہی کیا کہتے ہیں، بہن کیسے نہیں کہتے؟ اس نے میرے اپنی بہن کی طرف آنکھیں بھر کے اس طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ نظر اس طرح جھکتی اس طرح آنکھیں، سمجھ میں گئی۔ اور جو بد نظری کرتا ہے، یہاں لوہے کی سلاخیں ایک جگہ میرے ذہن سے گزرا ہے، قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے لوہے کی سلاخیں یہاں ڈالے گا آنکھوں پہ، جو کسی کے گھر کے اندر جھانکتا ہے اندر سے اس کی آنکھیں نکال لو کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بٹن اللہ نے دیا ہے اس کی حفاظت ضروری ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو یہ صبر ہے، صبر عن المعصیت، یہ مشکل کام ہے. صبر علی الطاعت بھی ہوگا، ٹھیک ہے. صبر علی المعصیت تو وہ صدمہ تو مجبوری ہے، کرنا ہی ہے، اور کیا کرے گی، کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا جی. مشکل کام کیا ہے جی؟ صبر عن المعصیت. ٹھیک ہے. کوئی نہ ہو، کوئی محتمل نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو، خالی کمرے میں ہو، خالی جگہ پر ہو، کروڑوں روپے کی تھپی یہاں پڑی ہو، شیطان آ کر کہیں اٹھاؤ، توبے کا دروازہ کھلا ہے، استغفار بعد میں کرو، یہ لو. بڑے بڑے جو ہے لوگوں کی قدم کیا ہو جائیں گے. یا کوئی عورت آ کر کے بیٹھ جائے تنہائی میں، کوئی بھی قریب نہ ہو، نہ کوئی محتمل دیکھ رہا ہے، نہ استاد دیکھ رہا ہے. اس وقت مولوی صاحب کی تقوی سے پوچھو کتنا منتقل. بعض لوگ لڑکوں سے خدمت لیتے، چھوٹے بہریش لڑکے سامنے بیٹھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ فرمان لڑکے پیچھے بیٹھو. امام محمد علی سے بڑا کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہمارے پاس اتنا انتظام تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ مدرسے میں نماز کے وقت کون کس کے ساتھ کھڑا ہو. واہ کیا بات ہے. کوئی بہریش کے ساتھ کھڑا ہے، اسے پوچھنے میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اتفاقی طور پر ہوا ہے یا قصد کرنے سے؟ شیطان ہے نا، وہ گناہ وہاں کراتا ہے کہ جہاں گناہ کرنے کی. وہ کعبے میں جو بت رکھے تھے شروع میں وہاں کیا ہوا ہے بتاؤ تم ذرا دیکھو. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال صبر کے کتنے درجات ہیں جی؟ 3 درجات. ایک صبر عن صبر علی الطاعت. تو وَاسْتَعِينُوا پہلے صبر ذکر کیا ہے. صبر صبر صبر. الصبر مفتاح الفرج ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت کا وعدہ ہے صابرین کے ساتھ. قرآن کریم میں 88 کے قریب جگہ صبر کا ذکر ہے، 87-88 کے قریب مادہ صبر ذکر ہے. سمجھ رہے ہو ہماری صاحب؟ نصف دین کیا ہے جی؟ بلکہ حاصل دین کا صبر ہے. عن المعصیت وعلی تعالی سے صدمہ ہو گیا تو صبر. دوسرا جو لفظ ہے والصلاۃ ہے. صلاۃ میں صبر بھی موجود ہے، صلاۃ میں زکوٰۃ بھی موجود ہے. زکوٰۃ میں مال خرچ ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے، کپڑے وپڑے خریدنے کے لیے پیسہ خرچ ہوتے ہیں. اور صلاۃ میں روزہ بھی ہے. دانے کی سے چھوٹے جو ہے کوئی چیز کھا سکتا ہے نماز میں، کیوں؟ روزہ ہے، پورے دن کا تو نہیں، نماز تک. ٹھیک ہے. صلاۃ میں ایک گدھے کی اور ایک بھینس کی عبادت بھی ہے. کب؟ رکوع میں. صلاۃ میں ملائک کی عبادت بھی ہے. کب؟ جبکہ صف میں. اور صلاۃ میں جو ہے پہاڑ کی عبادت بھی ہے. کب؟ قاعدے میں. ٹھیک ہے جی. درخت کی عبادت بھی ہے. کب؟ جو کھڑا ہو قیام میں. اور صلاۃ میں جو ہے پہاڑ کی عبادت بھی ہے. کب جی؟ قاعدے میں. اور صلاۃ میں جو ہے حشرات الارض کی عبادت بھی ہے. کب؟ جب سجدے میں. ٹھیک ہے. اس لیے جو آپ اسلام میں جب پریشانی ہے جلدی سے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس کو صلاۃ حاجات کی. ٹھیک ہے جی. وَاسْتَعِينُوا مدد طلب کرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. بالصبر والصلاۃ، صبر کی سبب سے اور صلاۃ کی سبب سے. انہا، یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ 3 احتمالات. مرجع قریب ذکر کرو. انہا یہ نماز، لکبیرۃ، کبیرہ کے 2 معنی ہیں. کبیرہ گناہ کبیرہ، ایک ثقیلہ ہے، بھاری ہے. الا علی الخاشعین، مگر خدا کے لیے جھکنے والوں کے اوپر، ان پر کبیرہ نہیں ہے، ثقیلہ نہیں. تو انہا ضمیر کس کی طرف راجع ہے جی؟ صلاۃ کی طرف. واستعینوا میں مصدر استعانت ہے. انہا لے استعانت بالصلاۃ والصبر، یہ استعانت لثقیلۃ، بھاری ہے. تیسرا مرجع میں احتمالات ہے کہ جی صبر ہے، صلاۃ ہے اور استعانت ہے، ملاؤ تو غیر ذوی القل کی جمع بنتی ہے. غیر ذوی القل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر راجع ہوتی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو گمان رکھتے ہیں قیامت کے دن. قیامت کے دن پر گمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے. اب تم سمجھ لو. یظنون، ظن ادراک کو کہتے ہیں. ادراک کو، قلم کاپی ہے تو ظن اس ادراک کو کہتے ہیں
جو ظاہری حسی علامات سے نہ ہو. ظاہری حسی علامات سے ہو تو ظن نہیں، ہو تو یقین ہے. اور اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے یقین ہے، اور ادنا درجہ شک کے پاس پہنچ جاتا ہے. ظاہری علامات ظاہری اور حسی علامات سے حاصل نہ ہو. ظن ادراک کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ظاہری علامات سے نہ ہو، حسی علامات سے حاصل نہ ہو. نہیں سمجھ میں آئے؟ حسی علامات سے ہوگا تو بدیہی ہو جائے گا نا. آپ نے سورج کو دیکھ لیا تو آپ کو کیا، وہ دھوپ کو دیکھ لیا تو یہ تو حسی علامت ہے، تو آپ کو یقین ہوگا یا ظن ہوگا کہ سورج طلوع ہوئی؟ یقین ہوگا. ٹھیک ہے، حسی علامات سے حاصل ہوئے علم ادراک کو جو ہے ظن نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ظن جو ہے حسی اور ظاہری علامات کے علاوہ ظن کہیں گے. اور یہ ظن جو ہے شک کے پاس بھی، شک بھی ہو سکتا ہے اور یقین بھی ہو سکتا ہے. جب یقین ہو سکتا ہے تو اب یہاں کیا معنی ہوگا کہ الذین یظنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، ان پر نماز ثقیل نہیں ہوگا. وانہم الیہ راجعون، انہم الیہ راجعون، اور وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب بھی چلو نظر قلم کرو. ایک تفسیر میں گزرا ہے میرے نظر سے، جس کا ظن بھی ہونا، یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے قیامت کے دن، یقین کا درجہ نہیں، جس کا ظن بھی بالفرض ہو تو اس پر نماز بھاری نہیں ہے. تو یقین ہوگا تو بطریقہ اولا بھاری نہیں ہوگا. تو ظن کو اپنی اصلی معنی میں لے لو جی، اور کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی. جو ادنا درجہ علم کا ہے، جو علم سے نچلے درجہ ظن کا ہے، جس کو ظن بھی ہو کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، ملاقات کرنا ہے، تو وہ جی نماز اس پر بھاری. تو جس کو یقین ہوگا تو بطریقہ اولا بھاری نہیں. اب کوئی وہ ہے بتاؤ تو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، چلو ربط ابھی سے لگاؤ. پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی اجمالی نعمتوں کا ذکر تھا، اب بنی اسرائیل کی تفصیلی نعمتوں کا ذکر ہوگا. اس رکوع میں کتنی نعمتیں ذکر ہوں گی؟ 10 انعام ذکر ہوں. پہلے انعام ذکر ہوں، اور 10 انعام کے بعد ان کو بتایا گیا ہے کہ تم شرم کرو، میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے اور تم نالائق جو ہے کیا کرتے ہو. العبد الانسان عبد الاحسان، یہ اسلوب ہے قرآن کا. کتنے انعام ذکر ہوں گے جی؟ قلم اٹھاؤ، میں پہلے تمہیں احسانات لکھواتا ہوں. اس کو قرآن کریم کی تختی کہتے ہیں. اس کو آپ کو آسانی سے مسئلہ آ جائے. وہ 10 انعام ہے. آ کے 31 قباحتیں ہیں اس رکوع میں. کتنی قباحتیں ہیں؟ 31. ٹھیک ہے جی. اور 10 انعام ہے. تو میں نے تو 10 انعام کیا، اور تم نے کیا کیا؟ بدلے میں 31 قباحتوں سے جواب دیا. اچھا، پہلا انعام، انی فضلتکم علی العالمین. 1. نمبر 2، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. ٹھیک ہے. بعض تفسیروں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اپنے مرضی کے مطابق میں مطلب یہ دوسرا انعام ہوگا. اذ نجیناکم من آل فرعون، فرعون سے نجات دینا. تمہیں فضیلت دی تمام جہان پر، ایک فضیلت ہو گئی. تمہیں نجات دے دیا فرعون سے، 2 ہو گیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تیسرا انعام ہو گیا. 3 انعامات. کتاب کا ملنا، دریا خشک ہو کر کے پار ہونا، دشمن سے نجات، دشمن کو غرق کرنا، انعام ہے یا نہیں ہے؟ اور آگے تورات جیسے جامع کتاب جو قرآن کے بعد تورات ملنا،
یہ بھی انعام ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنا نمبر ہوگا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ٹھیک ہے جی، چوتھا انعام ہے۔ اچھا، پھر تم نے ایک زیادتی کر دیا، بچھڑے کو معبود بنا کر ٹھکا سجدے کرنا شروع کر دیا۔ چاہے تو یہ تھا کہ تمہیں مار کر کی ختم کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ انعام ہے یا نہیں بتاؤ تو؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کتنے انعام ہو گئے؟ چھٹا انعام وآتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، چھٹا انعام، ٹھیک ہے۔ ساتواں انعام فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، توبہ کا قبول ہونا۔ آٹھواں انعام وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، گستاخی تم نے کیا ہے، اللہ نے تمہیں مار دیا، پھر تمہیں زندہ کر دیا۔ تمہیں زندہ کرنا یہ جو ہے، یہ بتاؤ انعام ہے یا نہیں؟ تمہاری گستاخی کی دکھاؤ، اللہ مجھے دکھاؤ، تم کون ہوتے ہو کہ ہم تمہیں جو ہے وہ اتنی گستاخی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے، دیکھو انداز دیکھو، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، گستاخی ہے یا نہیں؟ مار دیا اللہ نے، پھر زندہ کر دیا۔ کتنے انعام ہو گئے جی؟ واپس مصر میں، اچھا آگے چل گئے میدان تیہ میں، میدان تیہ میں گرم ریتلی زمین پر جو ہے چل رہے تھے، اوپر آسمان پر ابر آ گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، انعام ہے یا نہیں؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کتنے ہو گئے جی؟ اچھا جی، دسواں کہاں گیا جی؟ ہاں، اذ استسقى موسیٰ لقومه، 10واں انعام ہے، نمبر لکھو جی۔ دس انعامات آ گئے جی، ٹھیک ہے۔ اب تم ترجمہ دیکھو، سمجھ آ گئے جی؟ اب مثال کے طور پر آپ جو ہے درس دے رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک درس اور خطابت کی تیاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک چپٹر آپ نے کھول دیا انعامات کا، قباحتوں، بنی اسرائیل کے 31 قباحتیں ذکر کر کے اس کو زمانہ حال کے گناہگار مومنین کے اوپر جو ہے مناسب طریقے سے آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے انعامات کے لیے ایک اور مضمون ہو، زیادہ ذہن ہو، یہ تھانوی رحمۃ اتنا بڑا مفسر کیسے بنا؟ جواب دیا کہ انہوں نے ہر جگہ عاشق تھا قرآن کا، ہر جگہ جا کر جہاں مسجد میں ان کو موقع ملا درس دیتا گیا، صرف صوفی تھوڑے تھا خوش، ہر جگہ جو ہے قرآن کریم کا کوئی مقدمہ اور کوئی مشکل چیز، اور اپنی ملفوظات میں سارے کے سارے قرآن ہی بھرا ہوئے، اس لیے انہیں ملفوظات خطبات سے دیکھ دیکھ کر کے لوگ بڑے بڑے مفسر بنے ہیں، بڑے بڑے خطبہ بنے ہیں۔ ہر آدمی کے پاس جو تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات اور خطبات موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی کہ وہ ہر جگہ درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی انداز سے جو ہر طالب علم اپنے مسجد اللہ جو دے دے تو اسی وقت جو ہے درس سب سے پہلے ترجیح کس کو دینا چاہیے جی؟ قرآن کریم کی تفسیر کم کرنی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے امام راضی بن جائیں، ورنہ آپ کا مخاطب جو ہے راضی کے زمانے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے وسعت کے مطابق جو ہے درس دیتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، نعمت ترجمہ دیکھو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ترجمہ پہلے ہو گیا، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دیا تمام جہانوں پر، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی نفس، بدلہ نہیں دے گا کوئی نفس، ہر نفس کسی دوسرے نفس سے، شیئا کسی چیز کا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی عوض، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد کی جائے گی،
وَإِنَّجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے تمہیں نجات دیا من آل فرعون والوں سے یسومونکم سوء العذاب تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب یذوقونکم سوء العذاب چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ویستحیون نساءکم چھوڑ دیتے تھے تمہارے عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلاؤ آزمائش تھی من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے عظیم بڑی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب میں نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے سمندر کو فَانْجَيْنَاكُمْ پس تمہیں نجات دی وَغَرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور ہم نے وعدہ کیا وعدنا بھی ہے وعدنا بھی ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا کوہ طور پر اور میں نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں تورات دوں گا وعد اور ہم نے باہم وعدہ کیا عہد پیمان کیا موسیٰ کے ساتھ 40 لیلتاً 40 راتیں ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنایا بچھڑے کو الہ من بعد ذہابہ الی الطور موسیٰ السلام کا طور کی طرف جانے کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کیا تم سے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی فرق کرنے والی چیز والفرقان عطف تفسیری بناؤ یا کتاب دی والفرقان اور معجزات دیا جو فرق کرنے والی ہے لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ راہ پاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اے میرے قوم انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنے نفسوں پر باتخاذکم العجل بسبب تمہارے پکڑنے بچھڑے کو مفعول محذوف ہے الہ تمہارا پکڑنا بچھڑے کو الہ بنانا فتوبوا تم رجوع کرو الی بارئکم الی خالقکم اپنے خالق کی طرف توبہ یہ ہے کہ رجوع فقتلوا انفسکم قتل کرو اپنی نفسوں کو ذالکم خیر لکم یہ قتل تمہارے بہتر ہے الی بارئکم الی خالقکم اپنے خالق کے پاس فتاب علیکم پس رجوع کیا تمہارے اوپر انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ رجوع کرنے والے ہیں رحم کرنے والے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ لن نُؤْمِنَ لَكَ ہرگز ہم تمہارے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ہم نہیں ایمان لے آتے ہیں آپ کے قول پر اعتقاد نہیں کرتے حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً حتیٰ کہ ہم نہ دیکھ لیں خدا کو ظاہر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے بجلی کے آنے کو ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا من بعد موتکم مرنے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادل کو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ کو اور ہم نے کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ وہ جو پاکیزہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ میں سے ما وہ رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا وما ظلمونا انہوں نے ہمارے پر ظلم نہیں کیا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے ان کو کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں فَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ اسے حیث شئتم جہاں سے چاہو رغداً خوب سیر ہو کر وَادْخُلُوا الْبَابَ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجداً جھکے قولوا حطۃ اور کہو حطۃ نغفر لکم تو ہم معاف کریں گے تم حطۃ میں نے کہا ترجمہ نہیں کیا ہے وقولوا حطۃ لفظ حطۃ کہو نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر لیں گے خطایاکم تمہارے گناہوں کو وسنزید المحسنین سین تاکید کے لیے ہو تو پکی بات ہے کہ ہم زیادہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو فبدل الذین ظلموا پس بدل دیا ظالموں نے قولا بات غیر الذی بجائے اس کے کہ قیل لہم ان کو کہا گیا فانزلنا علی الذین ظلموا پس ہم نے اتار دیا ظالموں کے اوپر رجزا من السماء عذاب آسمان سے بما کانوا یفسقون ان کی فسق کی وجہ سے
پہلی جو نعمت ہے انی فضلتکم علی العالمین، قلم کاپی کو حرکت دے دوں۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء آئے بتاؤ تو؟ جی 4000 انبیاء بھی آئے اور بادشاہ بھی آئے یا نہیں آئے بتاؤ تو تمہیں جو ہے نبوت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی۔ نبوت ملی تو روحانی طور پر سارے لوگوں کے حاکم ہو گئے، شرعی طور پر، روحانی طور پر، اور بادشاہت ملی تو ظاہری طور پر بھی تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو ہے حاکم بنے۔ ٹھیک ہے جی، انی فضلتکم علی العالمین۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ انی فضلتکم علی العالمین۔ اس سے استدلال ٹھیک ہے کہ یہودی ہم سے افضل ہے، امت محمدی سے افضل ہے؟ کوئی استدلال عالم کرے؟ قرآن میں تو ہے انی فضلتکم علی العالمین۔ ٹھیک ہے جی، تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ التی کتب اللہ لکم۔ اس سے مولانا شیرانی صاحب نے استدلال کیا کہ یہ زمین جو ہے یہودیوں کی، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ ہاں، کتب اللہ، تو اس سے ہمارا استدلال ہوتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، استدلال ہوتا ہے یہ تمہارے لیے بیت المقدس کی زمین تب مل جاتی، الاٹ ہوتا کہ تم جو ہے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ اسی جگہ اس پر آگے تفسیروں میں لکھا ہے، میں حوالے جو شیرانی صاحب کے ہوں آگے تفسیر بھی لکھ لو، تفسیر ابی سعود میں لکھا ہے، تفسیر ابی، آگے ذرا آیات پڑھو کو جو ان پر حرام کر دیا گیا ہے، اگلی آیات ذرا پڑھو، کتب اللہ لکم، کوئی پکا حافظ ہے، وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، جو اللہ کی ہدایت اس پر جو عمل کرو، چلو ہاں تم نقصان اٹھا کر واپس ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ ظالم قوم، وہاں ہم نہیں جا سکتے، اگر وہاں ہے تو جب تک وہاں ہے ہم نہیں جائیں گے۔ وہ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ چلو وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائے تو ہم پھر داخل ہیں۔ قال رجلان کالب و یوشع علیہ السلام نے کہا کہ خدا سے ڈرو، آسانی سے تم داخل ہو، ترتیب بھی دکھائے، چلو خافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون تم غالب ہو جاؤ گے، چلو آگے، وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، چلو قالوا یا موسى اننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، ہاں قال ابدا ما داموا فيها ہاں أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم محرمات، لکھ دو اپنے پاس، فإنها محرم۔ اسی وقت میں نے پورا مضمون تیار کیا تھا، لیکن میں نے کہا ہے علماء میں بڑا ہے میرے پاس، میں نے قسم کہا ہے چھوڑوں گا نہیں، یہ پورے شائع کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ فإنها محرمات، آگے تفسیروں میں لکھا ہے، جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے، کون ہوتے ہو تم تفسیروں میں اپنی طرف سے جو ہے ٹانگا ڈالنے والے؟ فإنها محرمۃ، حرام ہے، حرام، ٹھیک ہے جی، اسے کیا جواب ہے؟ فإنها، ٹھیک ہے جی۔ اور بعد میں قرائن یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کو جو ہے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودیوں کا ہے، فتح نہیں کرنا ہے، یہ فرمایا کہ کوئی حدیث ہے جی؟ خلفاء راشدین نے بھی یہی کہا کہ بیت المقدس کس کا ہے؟ یہودیوں کے لیے کیا ہوا ہے؟ الاٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولوی کی عقل خراب نہ کرے، یا ضد اور غرض پر مبنی ہو۔ کس نے فتح کیا بیت المقدس کو بتاؤ؟ حضرت عمر، اور اخرجت الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب جو ہے، ان کو نکالو جزیرہ عرب سے، ٹھیک ہے جی۔ اور قرب قیامت جب پتھر کے پاس جو ہے، اور مزے کی بات ہے کچھ دن پہلے حافظ حسین احمد صاحب مردان میں تقریر کیا، اور وہاں بھی یہودیوں کے معاہدے کا حوالہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے کیا یہودیوں سے معاہدہ نہیں کیا؟ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کا اس کے ذمت کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ زبردست تقریر کیا، لیکن بیچ میں شروع میں یہ ذکر کر جائے کہ جی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا جی، ٹھیک ہے؟ تو ہوشیار باش،
سمجھ میں کہ یہ استدلالات ان پر چلے گا جو آگے جوہلا ہو. جوہلا نہیں الحمدللہ ابھی باقی ہے لوگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ فضل اب لکھو، قلم تمہارے پاس ہے. بنی اسرائیل کی وہ شان، وہ آن، وہ بان، وہ فضیلت، وہ بیت المقدس کا ان کے لیے ہونا اس وقت ہوتا کہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے آتے. جب پیغمبر اسلام پر ایمان نہیں لایا تو اب وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ہے یا نہیں بتاؤ؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. ہر نماز میں صبح شام ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بتاؤ یا اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ. جامع ترمذی نے کہا ہے سب سے بڑا اکمل فرد کیا ہے بتاؤ؟ یہود ہے، تفسیر قرآن بالحدیث کی. اور دوسرے درجے میں کیا ہے؟ عیسائی تھوڑے سے نرم ہے. سمجھ میں کہ جی وہ بھی آپ کو مضمون آ گیا ہے. سمجھ میں کہ جی ہمارے بارے میں عیسائی تھوڑے سے نرم. ہرقل نے بھی آپ اسلام کا جو خط تھا وہ ہاتھی دان میں بڑے حفاظت کے ساتھ وہاں آپ جو ہے. اور دوسرا پارس کا جو بڑا بادشاہ تھا اس نے اپنے اسلام کے خط کو پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ تیرے حکومت کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور بعد میں کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. اس کی بیوی تھی، بیٹا اس بیوی پر عاشق تھا اپنی ماں پر. باپ کا انتظار میں تھا کب مرے گا میں حکومت کروں گا. باپ مر گیا. باپ کو پتہ تھا کہ میرے موت کے بعد سوتیلی ماں تھی یہ یہاں گڑبڑ کرے گا. اس نے جو اپنے خاص کمرے میں زہر بھر کر کے ایک وہ رکھا. نصر الباری کتاب میں ذکر کیا. باپ مر گیا، بیٹا جلدی سے وہاں پہنچا کہ جی وہ شہوت کی چیز موجود ہوگی. دیکھا کو اس نے سارا پی لیا. تو بیٹا بھی کیا ہو گیا؟ اب عورت کے پاس جو ہے حکومت آ گئی. ٹھیک ہے جی. اور جس قوم کی عورت حکمران ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ناکام. اس طرح سے جو ہے ایران کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ختم ہو گیا آپ اسلام کی بددعائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو عیسائیوں کی جو وہ ہے حکومت ہرقل آخر میں جو ہے حدیث ہرقلی میں جو ہے. ٹھیک ہے جی. جو ہرقل کا پورا انجام وہاں ہے. یعنی یہود سے عیسائی تھوڑے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں. حق سے میں نہیں کہتا ہوں. تو اب تم نے کیا لکھ دیا جی یہ سارے فضیلت جو ہے کس کے ساتھ خاص؟ اس زمانے کے ساتھ جب 4000 انبیاء تھے. اب ہے نہیں. اب نہیں ہے نا. یہ شرط تھی کہ وہ اسلام قبول کرے. اسلام قبول کرے تو پھر ڈبل اجر ملتا تھا. یہ بھی ملے گا اور وہ بھی ملے گا. لیکن وہ کیا بتاؤ؟ نہیں کیا. تو یہ کتب اللہ بھی مشروط بھی شرط تھا کہ نبی کے بعد مانتے. نہیں مانا تو کتابت بھی نہیں. کتب اللہ فاتح شرط ہو فاتل مشروط ہے. بات ختم ہو گئی. آگے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. تم ڈرو اس دن سے. اس فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے قیامت کا خوف ضروری ہے. اس دن سے ڈرو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس. ولا يقبل منها شفاعت. سفارش قبول نہیں ہوگی. قلم کو حرکت دے دو. عقیدہ لکھو. ہمارا دین و ایمان عقیدہ ہے کہ عصات کے حق میں سفارش ہوگی. کافروں کے حق میں نہیں ہوگی. گنہگاروں کے حق میں سفارش ہوگی. مومنین کے حق میں ہوگی سفارش. دو طرح کی ہوگی. ایک تو انسان گنہگار ہے ان کی گناہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سفارش سے. ٹھیک ہے. حافظ کی سفارش سے، عالم کی سفارش سے، قاری کی سفارش سے، ملائک کی سفارش سے. یہ بھی نہ ہو تو والعفو من الکرم ہے. اللہ تعالیٰ میں معتزلہ اس کی انکاری. وہ کہتے ہیں کہ عاصی کے لیے جو ہے بدلہ دینا واجب ہے. اس نے کیوں گناہ کیا؟ ٹھیک ہے جی. کوئی سفارش نہیں چلے گی.
کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اس سفارش کے وہ انکاری، سمجھ میں آ گیا جی۔ اور ساتھ یہ اللہ جو ہے یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ لا یقبل منہا شفاعتنا، سفارش کوئی قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت قبول نہیں کی جائے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وام بھائی چروی ہمارے استاد کے استاد، وہ کہتے شفاعت قہری کی نفی، جبرن کہ اللہ نہ معاف کرنا چاہیے، کوئی پکڑ کر جبرن جو ہے اس کی سفارش نہیں، اگر اللہ چاہے اور معافی کی اجازت دے دے، ٹھیک ہے چلو تم سفارش کرو میں چھوڑ دوں گا کسی کے اعزاز کے لیے، تو پھر یہ سفارش اپنی جگہ پر قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی رحمت، نبی اشفع تو شفع ہے یا نہیں احادیث کے الفاظ، سفارش کر لو تمہاری سفارش جو ہے قبول کی جائے، ٹھیک ہے۔ آدمی کہیں مصیبت میں پھنس جائے تو اس کی چھڑانے کی 4 طریقے ہو سکتی، چاروں کی نفی کر دیا۔ نمبر 1، کوئی آدمی آ کر کے اس کو چھڑا دے، دوست ہے اس کا، بغیر اس کے مطالبے کے پکڑ کر کے چھڑا دے، تو لا تزید نفس شیئا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ کوئی سفارش کر لے، بعض لوگ پیسہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سفارش کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے کہ سفارش اب شفاعت نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ ایسے پیسے دینا پسند کرتے ہیں اور کسی کی محتاجی جو ہے متکبر ہوتے ہیں، محتاجی کے لیے جو ہے نہیں جاتے، تو دونوں کی نفی ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، آگے اسی ترتیب کے آگے پیچھے ہوگا، یہی ترتیب سے ہے۔ بعض جگہ پر جو ہے بعض لوگ سفارش کو زیادہ چاہتے ہیں اور بعض لوگ پیسہ دینے کو سفارش کو نہیں چاہتے، اس لحاظ سے تقدیم دار۔ اور وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی عوض دے کر کے نہیں لیا جائے گا اسے۔ اور وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، ان کی مدد کی جائے گی، کوئی کنبہ جمع ہو کر کے جو ہے ٹھیک ہے اس کی مدد کر کے نہیں چھڑا سکتا، سارے مل کر کے، ٹھیک ہے۔ آدمی خود کوئی دوسرا آدمی اپنے مرضی سے، ٹھیک ہے، عوض بھی نہیں چلے گا، سفارش بھی نہیں چلے گی، اور جبر بھی سارے لوگ، یہ 4 ذرائع ہیں۔ اچھا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دیا آل فرعون سے، فرعون والوں سے۔ یسومونکم کا معنی ہے یذوقونکم، تمہیں چکاتے تھے سوء العذاب، برا عذاب۔ کیوں دیتا تھا فرعون عذاب؟ اس میں 2 وجہ ذکر کی گئی، اس میں ایک وجہ یہ ہے، ٹائم کم نہیں ہے، کہ فرعون نے خواب دیکھا مصر میں، خواب میں دیکھا تو ایک آگ کی چنگاری اڑ گئی ہے، کہاں سے؟ بیت المقدس سے اٹھ کر کے آ کر کے قبطیوں کی مصر میں پہنچ گئے وہ چنگاری، اور وہ چنگاری اس طرح گھوم کر کے قبطی کی گھر میں، قبطی مانا فرعونی، ٹھیک ہے جی، وہاں گھر میں گھس کر ان کو جلا رہی ہے، اور وہ جو بنی اسرائیل ہے وہ بچ گئے دوسرے کے گھر میں، اور کسی کو نقصان نہیں ہے۔ فرعون بیدار ہو کر کے کہا کہ جی یہ خواب میں نے دیکھا، نجومیوں نے تعبیر دے دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک پتر پیدا ہوگا، تمہاری حکومت کو ختم کر لے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا ہے، نجومیوں کی کہنے پر اتنا بڑا اقدام کیسے ہو سکتا ہے؟ امام رازی تو بڑا آدمی ہے نا، وہ کہتے اصل بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی یا نہیں کیا بتاؤ تم؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر یہ پتہ تھا، سچے تعلیمات جب آ جاتے ہیں تو یہاں بات چلی تھی کہ آگے چل کر کے جی موسیٰ علیہ السلام کن کی نسل سے ہے بتاؤ جی، وہ بنی اسرائیل کا سلسلہ تو آپ کو بتا دیا نا، ذرا آپ مجھے سناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، یعقوب کا، ٹھیک ہے، یہود وہاں آ گئے نا، اور یہودیوں کا پیغمبر کون ہوا؟ اب سمجھ میں آ گئے جی۔ تو تعلیمات ابراہیمی میں یہ بات تھی کہ جو ہے وہاں پر جو ہے بنی اسرائیل، وہاں ایک بچہ ہوگا، ٹھیک ہے،
اور وہ بچے جو ہے کیا کرے گا، مصری سلطنت کو جو ہے فرعونیوں کو کیا کرے گا، تہ و بالا کر دے گا۔ اور ایک بات آ جاتی ہے انبیاء کی طرح، وہ نسل بعد نسل آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ مجھے میں نے خواب بھی دیکھا ہو اور یہ چلی ہوئی آئی ہوئی بات بھی۔ ہاں کیا کرنا ہے اس سے، کوئی فضیلت والا نہیں ہے، سمجھ میں آئے جی۔ ولید بن مصعب بن ریان نام ہے، ولید بن مصعب بن ریان ہے، ولید بن مصعب بن ریان بن ولید، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، نیک آدمی ہے، نہیں سمجھ میں آئے جی۔ ریان بن الٹ کر دو، ریان بن ولید، یہ کون ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون۔ اور ولید بن مصعب بن ریان یہ کس زمانے کے فرعون ہے؟ یہ بڑا انا ربکم الاعلیٰ کا ہے، 300 سال اس کی زندگی ہوئی، سب سے چھوٹا آدمی تھا قد میں، اور اس کو حیض بھی آتا تھا، ٹھیک ہے، جس کو حیض جاری ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے جی۔ خیر بہرحال تم جو ہے 11:15 ہوں گے، بس کرے رکوع تک پہنچائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آمین یا رب العالمین۔